الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم. میں سب سے پہلے اس خوبصورت کانفرنس کا انعقاد کرنے والے تمام دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس سرد موسم میں ایمان کے گرم کرنے کا سبب بنایا. میں برطانیہ کا ایک دفعہ دسمبر میں تو برف باری ہو رہی تھی. لوگوں کا حضرت اتنی شدید سردی میں یہاں پر کس طرح کام ہوگا اور لوگ کس طرح محفل میں آئیں گے اور کیسے بات سنیں گے. تو میں نے کہا میں عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں عشق محمد سے برف میں آگ لگا دیتا ہوں. میں عشق محمد سے برف میں آگ لگا دیتا ہوں. اے عشق تجھے روز اڑا دیتا ہوں. عاشقوں کے لیے موسموں کا کیا ہے؟ حکیم الامت فرماتے ہیں یہ اندر کا معاملہ ہے، باہر کا نہیں. اندر ٹھنڈا ہو تو باہر کی گرمی گرم نہیں کر سکتی، اندر گرم ہو تو باہر کی سردی سرد نہیں کر سکتی. تو ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی کیونکہ شہزاد صاحب تو ہمارے بہت پرانے دوستوں میں سے ہیں. بھائی ہمیں بھی کچھ سننے سنانے کا ذوق ہے. تم نے کہا بھی ہم کیوں نہ سنیں. آپ نے تو کوشش کی کہ ہم بغیر سنے چلے جائیں. ہم تو اپنی سناتے رہتے اور آپ سنتے بھی رہتے. آپ تو سننی ہوں، بلکہ آپ تو حضرت عباس کی بکریاں بن گئے ہو. کہتے حضرت آپ جلدی اپنا بیان شروع کریں. میں نے کہا حضرت عباس رضی اللہ کی جو بکریاں تھیں ان کے علاوہ کسی کا قابو نہیں آتی. بہت خوب ماشاءاللہ. میں نے کہا تم بھی حضرت عباس کی رضی اللہ عنہ کی بکریاں بن گئے. ہماری بات سننے میں جلدی آپ کرو جلدی آپ کرو. بہرحال میرے دوستو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہو انک لعلی خلق عظیم. آپ بہت اونچے اخلاق پر ہیں. خلق عظیم قرار دیا. خلق عظیم یہ اس امت کا خاصہ ہے، یاد رکھو. اخلاق کی بہت سی قسمیں ہیں. موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اخلاق کیا تھا کہ جتنا کسی نے ظلم کیا اتنا بدلہ لے لو. یہ اخلاق تھا. تھپڑ مارا ہے تھپڑ مار لو، یہ اخلاق تھا. یہ امت موسوی کا اخلاق یہ تھا. کہا بڑے اخلاق والے تھے وہ. کیا؟ جتنا کسی نے ظلم کیا اتنا بدلہ لیا، بس اس سے زیادہ. حدیث صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کے ہاں اخلاق کیا تھا؟ معاف کر دیا، بدلہ نہ لیا، معاف کر دیا. اور جب پیغمبر سلام آئے انک لعلی خلق عظیم، نہ صرف معاف کرتے ہیں بلکہ احسان بھی کرتے ہیں. یہ خلق عظیم. معاف کرنا صرف نہیں، احسان بھی کرتے ہیں. نواز دینا. پتہ مکہ دیکھیے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ہیں، ابو سفیان کھڑے ہیں، حکیم بن حزام کھڑے ہیں، بڑے بڑے مکی لوگ جن کو گرفتار کر لیا گیا تھا، بڑے بڑے سردار کھڑے ہیں. حضرت صاحب کے ہاتھ میں جھنڈا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں یوم الملحمہ، آج جنگ کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے.
پیغمبر سلام پہلے صحابہ کے قافلے گزرے، پیچھے سے آخر میں پیغمبر سلام کا قافلہ آیا، جن میں یاران نبی ساتھ تھے، خاص لوگ وسلم کو. اور پیغمبر سلام نے خود حضرت ابو سفیان کو، حکیم بن حزام کو، ان کو آپ نے خود کھڑا کیا تھا کہ یہ ان مجاہدین کو دیکھ لیں، عاشقوں کو دیکھ لیں، عاشقوں کو دیکھ، یہ عاشق ہے، یہ عام فوجی نہیں ہے، یہ عام فوجی نہیں ہے، یہ عاشقوں کی فوج ہے. اور عاشق وہ ہوتا ہے جس کے سامنے صرف محبوب ہوتا ہے اور سب کچھ کر کے جان دے کے بھی محبوب پر کبھی احسان نہیں دیتا. اس کا نام عاشق ہے. اگر کہہ جی میں کیتا وہ عاشق نہیں ہے، وہ سودے باز ہے. ابن عتیق صحابی کی ٹانگ ٹوٹی جب انہوں نے یہودی کو قتل کیا، اوپر سے نیچے گر پڑے، ٹانگ کے اوپر کپڑا باندھا ہوا ہے. پیغمبر سلام بہت خوش ہوئے، آپ کو خبر ملی اتنا بڑا یہودی مارا گیا. وہ پیچھے آ کر بیٹھ گئے، یہ نہیں کہا کہ آگے جلدی میں نے یہ کام کر دیا، چپ چاپ آ کر بیٹھ گئے. آپ نے پوچھا کہاں ہے میرا صحابی جس نے یہودی کو قتل کیا ہے؟ کہا کہ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، وہ پیچھے بیٹھے ہیں، محبوب خود چل کے جا رہے ہیں. کہتے جب عاشق عشق میں سچا ہوتا ہے تو حسن خود اتر آتا ہے. سچائی تو پیدا کرو، سچائی تو نہیں ہے، سچائی ہے تو ایسا نہیں ہے. لیکن محبوبوں کا حسن، ان محبوبوں کا جو عشق ہوتا ہے وہ اور انداز کا ہوتا ہے، اور عاشقوں کا عشق اور انداز کا ہوتا ہے. مولانا رومی نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ میل عاشق با دو صد طبل و نفیر، کہ عاشق کا عشق 200 طبل کے ساتھ، 200 ڈھولوں کے ساتھ اور 200 بغل کے ساتھ ہوگا، شور مچائے گا لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، اور پیغمبر سلام کی اونچی نعتیں پڑے گا، نعرے مارے گا. لیکن محبوب اس کے جواب میں ایسا کوئی جواب نہیں دے گا، بلکہ صرف سن لے گا. اس کا سن لینا ہی دلیل ہے کہ وہ بھی ہماری محبت رکھتے ہیں. میل عاشق با 200 طبل و نفیر، عاشق کا عشق 200 طبل اور 200 آوازوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور میل معشوق مخفی و ستیر، لیکن اس کا عشق بالکل مخفی رہتا ہے. وہ مسکرا دے گا تو دیکھ لے گا، عاشق کے لیے کافی ہے. یہ ہے عشق کی آداب. محبوب نہیں بتایا، محبوب کا آپ کی سن لینا دلیل ہے کہ وہ بھی چاہتا ہے آپ کو، ورنہ آپ کو بولنے نہ دیتا، دروازے پر آنے نہ دیتا، کہنے نہ دیتا. ہم اپنی مرضی سے کہہ رہے ہوں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں. یہ جو یہاں توفیق دی ہے ہمیں اللہ رسول کے نام پر، کیا ویسے نہیں، میں آیا نہیں لایا گیا ہوں، محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں، سمجھتا لاکھ اسرار محبت نہیں، سمجھا میں سمجھایا گیا. ہم تو آئے ہیں، لائے گئے ہیں. میں سردی میں تو بدلی سے باہر نکلے کوئی تیار نہیں. بیگم کے بغل، اول تو بیگم میں بغل ہی نہیں ڈالتی، جن کی نہیں ہے وہ اگر قصہ یاد آ گیا، چلو ہنس بھی لو تھوڑا سا. ایک آدمی کی بیگم ناراض تھی، وہ الگ سوتی تھی، وہ بیچارہ الگ سوتا، بہت محنت کرتا، مانتی نہیں. ایک رات چور آ گیا، جب بیگم نے چور دیکھا تو چیخ مار کر بندے کو جا کے چپٹ گئی. حیران ہو گیا کہ یار یہ تو آتی نہیں تھی اور آ کر چپٹ گئی. تو اس نے دیکھا چور ہے، انہوں نے کہا چور صاحب روزانہ آیا کر، یا جو چل
اگر غیر شادی شدہ اپنے جذبات خراب مت کریں، لیکن میرے شیخ فرماتے ہیں جس کے پاس ایئرپورٹ نہ ہو اپنا جہاز نیچے نہ اتارے اوپر۔ بہت خوب ماشاء اللہ، بہت خوب ماشاء اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے ماشاء خاموش بیٹھے پیچھے عبداللہ بن عتیق خاموش بیٹھے، ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، کپڑا باندھا، سلط کے پاس بیٹھ گئے۔ کیا ہوا؟ کہ حضرت سیڑھی سے گر گیا، واپس آتے ہوئے ٹانگ ٹوٹ گئی۔ فرمایا ٹانگ ادھر کر۔ اللہ، آپ نے ایسے ہاتھ پھیرا، فرمایا میں کھڑا ہوا، مجھے ایسے لگتا ہے کوئی تکلیف دی۔ عاشق کے ساتھ نہیں جیتا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، یہ کیا۔ عاشق تو سب کر کے کہتا ہے، سبحان اللہ، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر۔ ان کے کوچے سے لے کر جنازہ میرا، جان دی میں نے جن کی خوشی کے لیے، بے خودی چاہیے بندگی کے لیے۔ بہت خوب ماشاء اللہ، کسی نے کہا تھا، ایک شاعر نے ایک شعر کہا، حسن جب مقتل کی جانب تیغ برہ لے چلا، حسن ننگی تلوار لے کر میدان میں اترا، تو کون گئے؟ اس تلوار کے نیچے ذبح ہونے کے کون گئے؟ حسن جب مقتل کی جانب تیغ برہ لے چلا، عشق اپنے مجرموں کو بابا جولا لے چلا۔ سارے عاشق پہنچ گئے جی، ہم آ گئے، ہم آ گئے۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ تو میرے دوستو، یہ محفلیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنے کے لیے، کہ اس دل کون کو دے دو، یہ جو دل ہے یہ مخلوق کو دینے کے لیے نہیں ہے۔ مخلوق کے علاوہ بہت سی چیزیں، ہدیہ دے دو، پیسے دے دو، دل نہ دو۔ دل اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، اس لیے پورے جسم میں کوئی ایسی جگہ نہیں جس میں ایمان رکھنے کی گنجائش ہو، اللہ کی تجلی کی گنجائش ہو، قرآن کی گنجائش ہو، اللہ کے نور کی گنجائش ہو، سوائے دل کے۔ اللہ نے دل اپنے لیے بنایا ہے کہ یہ وہ واحد مقام ہے جہاں میرا کلمہ، جنت کی کنجی بھی میں نے رکھی ہے، جہاں قرآن بھی میں نے رکھا ہے، جہاں ایمان بھی میں نے رکھا ہے، جہاں پر اپنی خاص تجلیات بھی میں اتارتا ہوں۔ من گنجم بر زمین و آسمان لے کے جمونجن فی قلوب مومنہ، میں مومنوں کے دل میں میری تجلی سماتی ہے اور کسی جگہ نہیں سما سکتی۔ اتنا وسیع اور اتنی عظیم الشان جو چیز دی ہے وہ اللہ نے اپنے لیے دی ہے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دی ہے، اور مخلوقات کے لیے نہیں دی۔ مخلوق تو جیب میں آ جائے گی، کیوں بھائی؟ اتنا سا کارڈ ہو تمہارے پاس، تمہارے بینک میں کروڑ روپیہ ہو تو جیب میں آ جائے گا یا نہیں؟ چھوٹا سا کارڈ اٹھائے پھر اس کو دل میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ دل اس کے لیے نہیں ہے، دل اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، اپنے محبوب کے لیے بنایا ہے، ان کو دل دے دو۔ یہ محفلیں اسی ہوتی ہے جب اللہ رسول کی محبت دل پر چھا جاتی۔ میرے دوستو، یہ دنیا کے تاج و تخت بکتے نظر آتے ہیں، کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ آج جو ہمارے دل و دماغ میں دنیا بڑی نظر آ رہی ہے، اس وجہ سے کہ دل کا جو آئینہ ہے وہ خراب ہے، اس میں ایمان کی چمک نہیں آ رہی۔ صحابہ اکرام کو نہیں دیکھتے، پیغمبر اسلام کی ذات کے علاوہ ان کو کسی شے کی پرواہ نہیں ہوتی، وہی نظر آتی۔ آپ غزوہ احد کا واقعہ دیکھ لیں، عورت ذات ہے، عورت ذات کتنی کمزور ہے، ہم کہتے ہیں بڑی کمزور ہے، کہتے ہیں عورتیں بڑی تکڑی ہیں۔ اسلام میں جتنی قربانی عورتوں نے دی ہیں، بندے پیچھے ہیں، پہلی قربانی عورت نے دی، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ پہلے قربانی۔ اس لیے سن لو آج مجمع والو، اس مسجد والو، وکلا کالونی کی مسجد والو، حکیم الامت تھانوی نے صاحب لکھا، پیغمبر اسلام نے جو فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا میں سے عورتیں پسند ہیں، یہ اس لیے نہیں کہ عورت، اس لیے کہ اس کے اندر جو اسلام قبول کرنے قربانی کی صلاحیت مردوں سے زیادہ ہے، اس لیے چنانچہ پہلی قربانی دینے والی عورت ہے، پہلی قربانی دینے والی۔ صحابیات اکیلے کتنی صحابیات نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینے کا سفر کیا ہے، ان میں ہماری ماں ام سلمہ بھی ہے، عورت ذات اکیلے، ابو جہل کی بیٹی بھی ہے، اور کتنی ایسی عورتیں اکیلی اسلام کی محبت میں 450 کلومیٹر کا سفر اس زمانے میں، پتھروں اور پہاڑوں میں، جبکہ جانور بھی تھے، رستے میں دشمن بھی تھے، اکیلے سفر کر کے رسول اللہ اور اللہ کی محبت میں مدینہ گئے۔ مرد بھی ہمت نہیں کرتے،
پیدل چل کر گئے اور فرمایا مجھے تمہاری دنیا میں 100 عورتیں پسند ہیں، ان کی صلاحیت کی وجہ سے، ان کے ایمان میں سبقت کی وجہ سے، ان کی قربانیوں کی وجہ سے، اس وجہ سے فرمایا مجھے عورتیں پسند ہے کیونکہ ان کے اندر اللہ نے بڑی قبول حق کی عجیب صلاحیت، فوراً حق قبول کر لیں۔ مرد لوگ تو قبول نہیں کرتے، ناک اوپر چڑھا جاتا ہے، اسے اللہ والے کے پاس آنے کو تیار نہیں، دعا کرانے تیار نہیں، میں دیکھ لوں کہتے ہیں عورتوں پوچھو، آدمی کہتے ہیں چلو کو عالم آئے بزرگ آئے ہیں، اور نہیں ہم بھی بزرگ ہیں، بس آگے سے بھوکتا ہے۔ پھر کہتے ہیں عورتیں تنگ کرتی ہیں، میں کہتے ہیں عورتیں نہ ہوتی تو پتہ نہیں سارے مرد خدائی کا دعویٰ کر دیتے، شکر ہے گھر میں عورتیں ہیں تو بات کھانے دار ہے، گھر جاتا ہے تو ماں بھیگی بلی بن جاتا ہے۔ بے شک ماشاءاللہ، بے شک بہت خوب اور مجھے اوپر ہے تو کہتے کتنے مجھ چلے گا ماشاءاللہ بہت خوب یہ اللہ نے کسی نے مجھے پوچھا کہ عورتوں کو، عورت نے پوچھا، ان کے اسٹوڈنٹ نے خط بھیجا مجھے کسی کالج سے، کہا یہ عورتوں کو ٹیڑھی پسلی سے کیوں بنایا؟ میں نے کہا کھمبا سیدھا رکھنے کے لیے ایک ٹیڑھی تار ہوتی ہے تاکہ کھمبا سیدھا رہے، مردوں کو سیدھا رکھنے کے لیے تمہیں ٹیڑھا بنایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب ماشاءاللہ۔ اس لیے کوئی کسی پیر سے اس کی بیوی بیعت نہیں لی۔ مجھے حضرت کے خلیفہ نے کہا جی میری بیوی تم اس سے بیعت ہو گئی، میں کہ تیری پیرے کی نقص ہے، تیری بیوی پیرے میں کمی ہے۔ ایک پیر صاحب کا قصہ آتا ہے نا، بڑا مشہور قصہ، وہ کہتے ہیں یار بیوی پر میرا اثر نہیں ہوتا، پوری دنیا میری پیری مانتی ہے نہیں مانتی، اللہ میاں کو کرامت دے دے اس سے دل پر بھی اثر ہو جائے۔ اللہ نے کرامت دی ہوا میں اڑنے کی، ایک دل کا اللہ نے کہا چل ہوا میں اڑ جائے، الہام ہوا تو ہوا میں اڑے، 1-2 چکر گھر کے اوپر سے یوں گئے 2-3 چکر لگائے۔ شام کو گھر ہے، بیوی نے کہا آج اللہ والا دیکھا ہے، ہوا میں اڑتا تھا تو کیا اللہ والا زمین پہ پھرتا ہے؟ وہ خوش ہو گیا، او کام ہو گیا۔ انہوں نے کہا وہ میں ہی تھا اس لیے ٹیڑھا ٹیڑھا ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوب ماشاءاللہ پیغمبر سلام آئے، ابو سفیان نے کہا کہ آپ کا صحابی اعلان کرتا جا رہا ہے الیوم یوم الملحمہ، آج تو جنگ کا دن ہے اور آپ تو رحمت کی شان رکھتے ہیں اور آپ ہم تو سب لڑے ہوئے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ فرمایا روکو ساتھ کو، لے لو اس سے جھنڈا، کیوں اس نے یہ اعلان کیا ہے الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت کا دن ہے، یوم المرحمہ رحمت کا دن، آج معافی کا دن ہے، آج خانہ کعبہ کی سربلندی کا دن ہے، آج اللہ کے گھر کے پاک کرنے کا دن ہے، آج اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جگانے کا دن ہے، آج کا دن خون ریزے کا دن نہیں۔ الیوم یوم المرحمہ، آپ نے حضرت صاحب سے جھنڈا لے لے، ان کے بیٹے قیس کو دے دیا۔ میرے دوستو انک لعلی خلق، یہ خلق عظیم ہے، صرف جرم معاف نہیں کرنا بلکہ احسان کر دینا، احسان کر دینا۔ یہ کتنے تھے، کیا کیسے کیسے پیغمبر ستائے، آپ کے پاس آ گئے، آپ نے نواز دیا، ذکر بھی نہیں کیا کہ تو نے مجھے کبھی ستایا۔ یہ اخلاق پیغمبر ہے، آپ اونچے اخلاق والے ہیں۔ اللہ کو بھی آپ نے راضی کیا، مخلوق کو بھی خوش رکھا، مخلوق کے بھی حقوق ادا کیے پیغمبر صاحب۔ عائشہ فرماتی ہیں لوگوں تمہارا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، میرا عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے گھر میں آتے ہیں۔ آپ کبھی بھی بغیر مسکراہٹ کے گھر میں، سن لو شوہر والوں، شادیوں والوں جو شوہر بنے پھرتے ہیں، ٹینشن ہو گئی تو اب منہ کھلا کے آ رہے ہیں، ٹینشن ہے یہ وہ بڑی ٹینشن ہوگی، گھاٹا ہو گیا، خسارہ ہو گیا۔ کیا پیغمبر سلام، اللہ اکبر، میں پڑھ رہا تھا کہ جبریل السلام آئے آپ کے پاس، آپ بیمار تھے، فرمایا کیف تجد یا رسول اللہ، آپ کا کیا حال ہے، کیسے محسوس کر رہے ہیں؟ فرمایا انی مغمور ہوں، مجھے اپنی امت کا غم ہے، وہ انی مکروب ہوں، اور مجھے تکلیف ہے۔ دو باتیں، مجھے امت کا غم ہے، کن کا کیا ہوگا، آپ کے سامنے سارے حالات کھول دیے گا۔ انی مغمور ہوں،
یہ غم ہے. کانا دائم الفکر آتی ہے، ہر وقت فکر لگی رہتی تھی آپ کو، ہر وقت فکر تھی، فکر کھا گئی اندر سے آپ کو. اور شیبتنی ہود والواقعہ، سورہ ہود اور واقعہ نے مجھے بوڑھا کر دیا. قیامت کے دن کیسے حالات ہوں، میری امت کا کیا ہوگا، امت کا کام ہے. آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا آپ تو مقام محمود پر ہوں گے. نہیں یہ اس دن کا کیا بنے گا، میں اکیلا چلا جاؤں، یہ پیچھے رہ جائے کیا ہوگا. اسلام نے پتہ بتا دیا، فرمایا کہ میں حوض کوثر پر تو انی فرط لکم، میں پہلے حوض کوثر پر تمہارے انتظام کے لیے جا رہا ہوں. میں حوض کوثر پر تمہیں ملوں گا. یہ اپنے جگہ بتائی. بعض نعتیں بنائی ہوئی ہیں کہ میں فلاں جگہ نہ ملوں فلاں، ایسا نہیں ہے. آپ نے صاف بتایا میری تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی، حوض کوثر پر جام پیئیں گے. اس لیے اس امت کے کسی فرد کو میدان معاشر میں پیاس نہیں لگے. جاتی جام کوثر پی لیں گے کبھی پیاس نہیں لگے. یہ سن لو کان کھول کر، پیاس نہیں لگے. سب کو ملے گا. یہ نہیں ہے نیک لوگ ہوں گے یا مولوی لوگ ہوں گے، سب گنہگار بھی ہوں گے، سبھی ہوں گے. جو امتی ہوگا، کلمے پہ مرا ہوگا، رسول اللہ کی کھاتے میں ہوگا، اس کو حوض کوثر سے جام کوثر ملے گا. سن لو کان لا یظمأ بعد ابدا، پھر کبھی بھی پیاس نہیں لگے. 50,000 سال میدان معاشر میں کھڑے رہیں گے، پیاس نہیں لگی. کہ جی بھوک لگی تو پھر اس کا بھی انتظام کیا. حضرت تھانوی نے فرمایا بھوک لگی ہے، اللہ فرمائیں گے کچھ تو وہ ہوں گے جو عرش کے نیچے ہوں گے، انشاءاللہ سارے مولوی ہوں گے. کون ہوں گے؟ آپ یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ تو مولوی لوگوں نے تو نہ تنخواہ سے ہی دیں دے، نہ روٹی سے ہی دیں دے، تو کیا حوض کا سکتی ہوتی روٹی لگنی ہے نا. کچھ لوگ تو وہ ہوں گے جو عرش کے سائے کے نیچے، ان میں روزے دار بھی ہوں گے، حاجی بھی ہوں گے، بہت سے لوگ ہوں گے جو میدان معاشر میں ہوں گے. انہیں بھوک لگے گی. حدیث شریف میں آتا اللہ فرمائیں گے کہ نیچے جھکو. وہ جھکیں گے، وہی جھک سکیں گے جو مولا کے سامنے جھکتے ہیں. سن لو یہ نماز روزہ جو کرتے ہو نا تم، یہ ہمیں نہ سمجھو وہاں وہی جھک سکے گا جو جہاں جھکتا ہے. نہ پیٹ تختہ کر دی جائے گی، نیچے نہیں جھک سکے گا. تم نمازیں نہیں پڑھتے، کرتے ہی نہیں، بہت خطرناک بات ہے. تو نیچے جھکیں گے، ہاتھ مارو. جب زمین میں ہاتھ ماریں گے تو روٹی ہاتھ میں آئے گی. روٹی کہتے جب اس کو کھائیں گے تو زمین میں سے جو بھی چیز پیدا ہوتی ہے، پھل اور اناج، اس کا ذائقہ ہر لوگ میں لو. سنو حکیم الامت خان نے ہمیں سے حدیث کو نقل کیا ہے، یہ کوئی کچی بات نہیں ہو رہی. روٹی کھائیں گے یہاں، اور پھر عجیب بات لکھی سبحان اللہ. اور جب جنت میں جائیں گے تو مچھلی کا جگر ملے گا، کیونکہ مچھلی وہ مخلوق ہے جو اللہ کا سب سے زیادہ ذکر کرتی ہے. اس سے زیادہ کوئی ذاکر مخلوق نہیں. اور کیوں کرتی ہے؟ کان عرش علی الماء، کیونکہ اسی پانی پر خدا کا عرش تھا، اس کو اتنا قرب حاصل تھا کہ وہ خدا کو یاد کرتا. کان عرش علی الماء، یہی پانی، یہی سمندر کا پانی، عرش الماء، یہی اسی سمندر کے پانی میں سے زمین بھی نکالی گئی، اور اسی میں سے بخارات بنا کر آسمان بنائے گئے، اور پھر عرش کو اوپر منتقل کر دیا گیا. تو اس پانی میں جو چونکہ مچھلی تھی اور مچھلی کو عرش کا قرب حاصل تھا، تو بتاؤ جو مسجد میں رہتا ہو تو کیسے نماز نہیں پڑھے گا؟ اس لیے سب زیادہ ذاکر ہے، اس لیے جنتوں کے اعزاز میں سب مچھلی پیش کی جائے گی. لیکن اس سے پہلے روٹی. حضرت تھانوی سے کسی نے پوچھا حضرت یہ روٹی کیوں؟ انہوں نے کہا دنیا میں کتنی بڑی تعداد اللہ والوں کی گزری ہے جنہوں نے زندگی میں بس روٹی ہی ملی ہے، سالن بھی نہیں ملا، پانی سے روٹی کھا لیتے تھے. اسی پر بس وہ سوکھی روٹی ان کے پاس ہوتی تھی، سوکھی روٹی کھا لیتے تھے. حضرت عمر نے ایک صحابی کو گورنر بنایا، 3 سال گورنری کے بعد اس کو واپس بلایا، حالات بتاؤ. تو باہر چھپ گئے اور چھپ کر ایک جھاڑی کے نیچے چھپ گئے ان کو دیکھنے کے لیے. تو ان کے پاس گدھا بھی وہی تھا جس پر گئے تھے، لوٹا بھی وہی تھا جو لے کر گئے تھے، اور گٹھڑی ایک لٹک رہی تھی. آپ سامنے آئے اور آپ نے سلام کیا اور نے کہا کہ اس گٹھڑی میں کیا ہے؟ کہا اس میں سوپ کے ٹکڑے ہیں جو میں پانی میں بھگو کر کھا لیتا ہوں. رونے لگے کہ جب تو گیا تھا تو یہی حالت ہے، 3 سال گورنری کے بعد بھی تیری یہی حالت ہے.
فرمایا کتنی بڑی تعداد اللہ کے ولیوں کی ہے جن نے سوائے روٹی کے کچھ نہیں کھایا. تو اللہ روٹی دیں گے کہ دیکھ تیری روٹی دنیا کی اور اور میری روٹی بھی دیکھ کیسے، تاکہ فرق کر سکے. تو اتو بہا متشابہہ، ملتی جلتی چیزیں ہوں گی لیکن حقیقت کچھ اور. تو پانی بھی مل گیا، روٹی بھی مل گئی. اب ایک چیز رہ گئی حساب کتاب. تو پیغمبر سلام وہاں پر سفارش کے لیے موجود ہوں گے. نہ کوئی فکر کی بات نہیں، لیکن ایک فکر کرو کہ یہ دل کسی اور کو نہ دو، اللہ رسول پہ دو. تمہاری بھی فکر ہے، تم یہ کام کر لو، یہاں اللہ رسول کو بساؤ. بس ان میں اگر اللہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بس بے فکر ہو جاؤ. کامیابی ہے کامیابی. اس لیے مرتے ہی دیکھا جائے گا دل میں کون ہے، مرتے دیکھا جائے گا دل میں کون ہے. اگر دل میں اللہ رسول ہے بس کام بن گیا، اوپر رپورٹ ہو جائے گی، رپورٹ ہو جائے گی. اس لیے میرے دوستو بس وقت بہت ہو گیا. ان کو 12 بجے یا کتنے بجے تک، 11:15 کی اجازت تھی، لیکن تو مہمان بھی آئے تھے اور میں بھی لیٹ آیا اور کچھ سردی بھی زیادہ ہو گئی. تو بہرحال ان حضرات کا شکریہ جو حضرات جنہوں نے اجازت دی ہے، ہماری انتظامیہ نے اللہ ان کو جزائے خیر دے، وہ بھی اس اجر میں اجازت دے کر وہ بھی اجر میں شامل ہو جاتے ہیں. بہرحال دیر سویر ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت بخشے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.